الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے حوالے سے درس قرآن اور درس تصوف کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور آج یکم رمضان ہے۔ رمضان المبارک اپنے انوار و تجلیات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک اور روزہ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی سمع خراشی کا سبب بن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں، پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی روزے رکھتی تھیں، لیکن تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کہتے کس کو ہیں؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا، متقی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی اللہ کی تابعداری کرنے والا ہوتا ہے، احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے، جہاں اللہ فرمائے چلے جاؤ وہاں چلا جاتا ہے، جہاں سے حکم ملے رک جاؤ رک جاتا ہے۔ جو اس درجے پر ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کے جو صوفیاء نے معنی بیان کیے ہیں، تعریفات کی ہیں، وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو مزید انہوں نے شرح کی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز،
قربانی، روزہ، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہمہ وقت ایک ہی خیال رہتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں یہ کیفیت ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کی واضح سی مثال آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ یہ لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں آپ غیر اخلاقی سرگرمیوں سے باز رہتے ہیں۔ اچھا، گھر میں بچے اللہ نہ کرے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور سگریٹ پینا شروع کر دیں، اگر باپ سے ڈرتے ہوں گے اور باپ کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو وہ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ اب باپ دیکھ رہا ہو تو اولاد گناہوں سے بچ جاتی ہے، غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچ جاتی ہے، اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر جو ہمہ وقت اس خیال میں ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جو بچتے ہیں انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک آتا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے۔ ویسے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے جو شب و روز کی مصروفیات تھی وہ تو نظر میں تھیں، لیکن جب رمضان المبارک آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آگے پیچھے رمضان المبارک کے علاوہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا عبادت کرتے ہیں، فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ تو شکر گزار بندے ہیں، محبوب کبریا ہیں، جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ عبادت کرتے ہیں، قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں۔ اتنی عبادت کے باوجود پھر بھی جب رمضان المبارک آتا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو مزید کھلا فرما دیتے تھے۔ اور محبوب کا ہاتھ تو مزید کھلا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آتا فوراً آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اگرچہ آپ کا پہلے بھی معمول یہ تھا، حدیث پاک ہے، شفا شریف کے اندر ہے، ضیاء النبی شریف کے اندر بھی ہے، ایک اعرابی آتا ہے، وہ سن کے آیا کہ کائنات کے مالک ہیں، پورے خزانوں کی چابیاں اللہ نے محبوب کو عطا کی ہیں۔ وہ آیا اور وہ خیال میں ایک تصور کر کے آیا، تصور باندھ کے آیا کہ میں جب جاؤں گا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے غلہ دیں گے، اناج دیں گے اور مختلف اجناس دیں گے، مجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی، اتنا زیادہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جا کے کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی چیزوں کو وصول کروں گا۔ وہ اعرابی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، وہ کیا جانتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ تھی کہ کل کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھتے تھے، جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ جب وہ آیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کھجوریں اس کو عطا فرمائیں۔ وہ نہ اپنے زبان میں کچھ کہنے لگا، جیسے کسی بندے کی آس اور امید بہت زیادہ ہو اور وہ بہت کچھ لینا چاہے کسی سے اور آگے سے اس کو اتنا نہ ملے جتنا وہ سوچ کے آیا ہے، تو وہ بڑبڑاتا ہے، ایسے الفاظ نکالتا ہے منہ کے اندر۔ تو وہ جو اعرابی تھا اس نے بھی یہی کچھ کہا کہ میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، سمجھ کے آیا تھا، پوری کائنات کے مالک ہیں، خالق نے پورے خزانے ان کو عطا فرمائے، یہاں تو چند کھجوریں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو صحابہ بڑے ناراض ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مہمان ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ اب وہ کچھ کہتا ہوا زبان سے باہر چلا گیا مسجد نبی شریف سے۔ اگلے دن کئی اونٹ خزانے کے اللہ نے بھیج دیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ محبوب نے فرمایا وہ اعرابی کدھر ہے؟
اس کو تلاش کر کے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ محبوب نے فرمایا اس کو اتنا دے دیا جائے کہ اس سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اب بہت کچھ اس کو عطا کر دیا۔ اب اس نے دعا کی کہ محبوب آپ کی خیر ہو، آپ کے اہل خانہ کی خیر ہو، آپ کے حسنین کریمین کی خیر ہو۔ جب اس نے دعائیں دی محبوب مسکرائے، فرمایا ٹھہر جاؤ، میرے سارے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ فرمایا اے سائل مجھ سے لینے والے، کل جب تم نے کوئی بات کی تھی، اپنے ہونٹ ہلائے تھے تو میرے دوسرے صحابہ کو بڑا غصہ آیا تھا۔ آج جو تمہیں اتنا کچھ دے دیا گیا ہے، نواز دیا گیا ہے، اب تو جو خوشی کے کلمات بیان کر رہے ذرا ان کے سامنے بھی بیان کر۔ تو یہاں سے پتہ چلا جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مل جائے اس پر لازم ہے کہ وہ دوستوں میں بیٹھ کے اس کا اظہار بھی ضرور کرے کہ مجھے در مصطفیٰ سے یہ کچھ مل رہا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہو، اس نے پھر وہی دعائیہ کلمات محبوب کی خدمت میں عرض کیے۔ محبوب مسکرائے اور میرے آقا نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ کل جب یہ مجھے میرے بارے میں ایسے الفاظ بیان کر رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں دیا اور تم اس کو قتل کر دیتے تو کہاں جاتا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جاتا۔ فرمایا آج جب یہ میرا ذکر کر رہا ہے اور میرے دیے ہوئے چیزوں کے انعامات اور میرے اختیارات کو بیان کر رہا ہے، اگر اب یہ دنیا سے چلا جائے کہاں جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں جائے گا۔ تو اب یہاں محبوب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جو میری عطا کے چرچے کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا وہ جنت ہی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام رمضان المبارک ہاتھ کھلا فرما دیتے اور بہت زیادہ غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم فرماتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بہت مناجات کرتے اللہ کی بارگاہ میں، بہت گریہ زاری فرماتے۔ اب یہ تین باتیں صحابہ نے محبوب علیہ السلام کے رمضان المبارک کے معمولات بیان کیے، اور ظاہر سی بات ہے جب محبوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے تو ہمیں ان باتوں کا کتنا خیال کرنا چاہیے، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں نا، آج کل تو یہ ایئر فریشنر آ گئے ہیں، اس نے ماحول بدل کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ پہلے ہمارے پاس مہمان آتے تو آپ لوگوں کے ہوش و حواس کی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں، تو گھر کے اندر اگربتیاں جلائی جاتی تھی، کوئی دینی مجالس ہوتی تو اگربتیاں جلائی جاتی، پورا گھر جو ہے وہ خوشبو سے مزین ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا ہے، رمضان کی تیاری دیکھیے کہ جنت میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور پہلی رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے آج سے یہ رمضان المبارک میں ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور صوفیاء کہتے ہیں گویا رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اور رات کو قیام کرنے والوں کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب شعبان المعظم آتا، میرے آقا دعا فرماتے اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے، اور کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو رمضان تک پہنچ گئے، رمضان کو پا لیا۔ اللہ ہمیں رمضان کے فیضان کو مزید پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح عالم کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جب عالم علم حاصل کرتا ہے، دین پڑھتا ہے، چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، عرش پہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دریا میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی حدیث پاک اسی طرح روزہ دار کے لیے ہے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ہواؤں میں پرندے دعا کرتے ہیں، روزہ دار کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں، روزہ دار کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، روزہ دار کے لیے دریاؤں میں سمندروں میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ جو اس روزے کے
اسرار اور رموز کو پا جاتا ہے، ان کی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، ان کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کی ذات بابرکات کا یہ عالم تھا، جب رمضان المبارک آتا آپ 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، 63 قرآن مجید۔ ایک قرآن دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن رات میں ختم فرماتے، اور ایک قرآن ایک عشرے میں، دوسرا قرآن دوسرے عشرے میں، تیسرا قرآن تیسرے عشرے میں، 63 قرآن مجید کی آپ ختمات پہ مبارکہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول یہ تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے ایسا تھا کہ یہ ہر وقت قرآن کی جانب راغب رہتے تھے، اپنی طبیعتوں کو قرآن کی طرف مائل کیا ہوا تھا۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ نفل نماز ادا کریں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض نماز ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنا کچھ۔ اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اچھا، اگر دیکھیں نا، رمضان المبارک کے علاوہ آپ جمعۃ المبارک کے فضائل بھی پڑھیں نا، تو علماء نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، لیکن وہ ساعتیں مختلف ہیں۔ کسی نے کہا جمعے کے بعد ہے، کسی نے کہا عصر کے بعد ہے، کسی نے کہا خطبے کے دوران ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، پتہ نہیں۔ لیکن یہ رمضان المبارک کے بارے میں تو اللہ کے محبوب نے واضح فرما دیا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور بندہ پھر رحمت وصول نہ کرے۔ دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، پھر وہ ایسے عمل نہ کرے جس کی وجہ سے مغفرت ہو۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، پھر جہنم سے آزاد ہونے کی دعا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، تو پھر شومی قسمت، اس کو اپنی قسمت پہ خود ہی رونا پڑے گا۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ وہ کوشش تو کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، اور مجالس علم میں شریک ہوتے ہیں، اور ہر وقت وہ گریہ کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں تاکہ تینوں عشروں کا فیض مل سکے، رحمت کی صورت میں بھی، مغفرت کی صورت میں بھی، اور جہنم سے آزادی کی صورت میں بھی۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ جو مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن کوشش کرنے سے تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا، جیسے روح البیان میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں خریدا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا سوت کی اٹی لے کے کھڑی تھی، تو کسی نے کہا اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتی سنا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے یوسف کے بہت خریدار آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی جا رہی ہوں خریدنے کے لیے۔ میں بیچنے کی بات نہیں کر رہا، میں خریدنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو کسی کا مقام ہوتا ہے، اس پر کئی صوفیاء نے منع بھی کیا ہے بھئی ایسے باتوں کو اس طرح بیان نہ کیا جائے۔ بہرحال میں احتیاط کے دائرے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کہا مائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا یوسف کو خریدنے والے بہت ہیں۔ بس ایک صوفیانہ نکتہ ہے، جس کا خریدار وہ خود خدا ہو، زمانہ کیوں نہیں چاہے گا یہ ہمارا ہو جائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ تو اماں تو یوسف کو خرید کرنے کے لیے جا رہی ہے، پاس تیرے کچھ نہیں، ایک سوت کی اٹی ہے۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، اس سوت کی اٹی کے بدلے میں یوسف میرا نہیں ہوگا، لیکن نام تو خریداروں میں آ ہی جائے گا نا۔ تو جب کوئی عبادت کرتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اعمال اس طرح تو نہیں، کم از کم ہم نقل کر کے اصل تو تک پہنچ ہی سکتے ہیں نا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نار نمرود میں پہنچایا گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ سے پانی بھر کے نا، وہ جو آگ جل رہی تھی اس کے اندر ڈال رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کا خلیل ہے،
آگ اس کو تکلیف نہ پہنچائے اس لیے پانی ڈال رہا ہوں۔ اور وہاں پہ یہ چھپکلی جس کو گرگٹ آپ کہتے ہیں جو رنگ بدلتا ہے، آج تو انسانوں میں بھی رنگ بدلنے والے کئی گرگٹ پائے جاتے ہیں، تو یہ مزید پھونکے مار رہا تھا، مزید پھونکے مار رہا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جہاں یہ چھپکلی آئے اس کو مار دو۔ اب وہ جناب والا کیوں مار دو کہا؟ ام المومنین حضرت عائشہ پاک عرض کرتی ہیں، میں نے ارشاد فرماتی ہے میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ تو فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں تھے تو یہ پھونکے مار کے مزید آگ کو اور بڑھا رہی تھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگوں سے بچو، گستاخوں سے بچو، بد مذہبوں سے بچو، کہتے انہوں نے گستاخیاں کیاں، یہ جو موجود ہیں یہ تو ٹھیک ہیں۔ تو چھپکلی تو وہ اور تھی جس نے پھونک مارے تھے، یہ تو نہیں تھی جس کو آپ آج قتل کر کے ثواب کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آپ کو، آپ جو ثواب لے رہے ہیں یہ تو نہیں تھی، کیونکہ ڈی این اے اس کا ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کے دشمن ہے، یہ وہاں پر پھونکے مار رہی تھی، اس لیے اس کا کام تمام کرو اور ثواب حاصل کرو۔ عزیزان محترم، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر کہیں آپ جا رہے ہوں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو کیسے وہ سفر کو آپ طے کریں گے؟ انہوں نے کہا جناب کپڑوں کو سمیٹ کے تاکہ یہ کانٹے کپڑوں میں لگ نہ جائیں اور جسم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ فرمایا دنیا میں 1000 کانٹے ہیں، جس طرح آپ ایک سفر کو خاردار جھاڑیوں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہیں کہ تکلیف نہ پہنچے، اس دنیا میں بھی بڑی تکلیفیں ہیں، نفس کا شکار اپنا ہے، شیطان علیحدہ ورغلاتا ہے، 100 وسوسے آتے ہیں، 100 جناب والا فتنے ہیں۔ تو جس طرح آپ خاردار رستے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے ہیں کہ الجھ نہ جائیں، اسی طرح شیطان اور نفس سے بچ کے اپنے آپ نے دامن کو سمیٹ کے چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے یہ تقویٰ ہے۔ اور یاد رکھیں طبیعتوں کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں، طبیعتوں کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ میں نے 2-4 دن پہلے بھی اپنے خطاب میں کہیں یہ بات کی ہے کہ خوف خدا آ جائے نا تو خوف خدا کا اثر نسلوں تک چلتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو جب اللہ کا خوف آتا نا تو آپ زار و قطار روتے، بے ہوش ہو جاتے، آپ کی گھر والی آپ کے منہ کے اوپر پانی ڈالتی، پھر ہوش میں آتے اور دیکھتے کہ بیوی رو رہی ہے، پوچھتے، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، پوچھتے فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کا بے ہوش ہو کے گرنا مجھے وہ قیامت کا دن یاد آتا ہے، خدا کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہوں گے، جس کا خوف اور جس کا دل میں خشیت جن کی اتنا ہے، اس رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، مجھے یہ بات، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے۔ فرماتے حضرت فاطمہ عرض کرتی حضور ہم تو کئی باتیں دل میں رکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کرتے نہیں، کہ جہنم کی آیات کا ذکر آ جائے، جہنم کا ذکر آ جائے، خوف کی بات آ جائے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تو ایک جملے سے مجھے وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں دیکھ رہی ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں یہ خوف خدا کہاں سے آیا؟ یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ کو تھوڑا جانیے۔ جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا، جانتی ہو وہ درہ ہر وقت ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ کہنے لگی عمر ابن الخطاب دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا عمر ابن الخطاب نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، میں نہیں ملاتی پانی۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، اور جس کو تم جانور کہتے ہو جانور خالص دودھ دیتا ہے۔
وہ جانور ہو کے خالص دودھ دے اور آپ اشرف المخلوقات ہو کے ملاوٹ کریں، پھر وہ جانور اچھا؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، وہ جو بچی ہے وہ کہتی میں تو دودھ میں پانی نہیں ملاتی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھ گئے، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اتنا تقوی اور طہارت والی بچی۔ گھر جاتے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس بچی کے ساتھ نکاح کرے گا؟ میں یہ چاہتا ہوں اتنا تقوی طہارت والی، خوف خدا والی، اللہ سے ڈرنے والی بچی میری بہو ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جب ہم اپنے بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو معیار تقوی و طہارت ہونی چاہیے، معیار تقوی ہونا چاہیے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچی کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ حضرت عمر ابن الخطاب کی ایک پوتی پیدا ہوئی، پھر اس پوتی کی شادی کی گئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو یہ خوف خدا نسلوں تک آتا ہے، یاد رکھیے میری اس بات کو۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم حدود و قیود کو کراس کرو گے تو تم یہ یاد رکھنا وہ تمہارا عمل لمبی دیواریں بھی بنا دو نا، تمہارے گھر تک ضرور پہنچے گا۔ اگر تم نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کیا یا غلط رویہ رکھا یا غلط نگاہ سے دیکھا، یہ بد نگاہی تمہارے گھر کو بھی نہیں بچا سکتی۔ تصوف کی کتابوں کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے، آج بھی پڑھ رہا تھا، کافی کتابوں میں یہ بات ہے، کسی ایک میں نہیں۔ ایک سنار تھا، سنار، اس نے ایک بچے کو پالا ہوا تھا، لے پالک بچہ۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، کئی دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کی نص ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے۔ یاد رکھیں جو لے پالک بچے ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت لگوانا اللہ نے منع کیا ہے، محبوب نے منع کیا ہے، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کے لے پالک بچے کے ساتھ اپنی ولدیت لگائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض بچوں کے والد کا نام کا پتہ نہیں ہوتا، کیا لکھیں؟ فرمایا عبداللہ لکھو، کیونکہ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا نا جو اس کا باپ ہے۔ بتانے کے باوجود لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا قانون تو بدلی نہیں ہو سکتا۔ گارڈین رکھ لیں آپ اپنے آپ کو، بن جاتا ہے قانونی طور پہ، پالنے والا بن جاتا ہے، لیکن باپ نہیں ہو سکتا، جو باپ جو ہے وہی ہوگا۔ تو یہ سنار نے ایک بچہ پالا، نوجوان ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ ایک دن سنار اپنی دکان پہ گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو زارو قطار دیکھا اس کی بیوی رو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا یہ جو بچہ ہے اس کو ہم نے جوان کیا ہے، پالا ہے، آج اس نے بری نگاہ سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، چونکہ میں اس کی ماں تو نہیں ہوں نا، پالا ہی ہے نا، پالنے والوں کا ماں باپ کا تو حق نہیں ہوتا نا، وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی ایسا رشتہ نہ ہو یا رضائی رشتہ قائم نہ ہو، نہ وہ جو اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب سنار نے جب یہ سنا، اس نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچ ہے۔ آج ایک عورت میرے پاس آئی، کئی دن پہلے آئی، اس نے کہا مجھے سونے کی چوڑیاں بنا کے دو۔ آج وہ عورت سونے کی چوڑیاں لینے کے لیے آئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے وہ چوڑی پہنائی تو میں نے بد نگاہی سے اس کو دیکھا، وہ اثر میرے گھر پر ہو گیا، قصور اس بچے کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ تو روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو صرف بھوکے ہوں گے، وہ بھوکے پیاسے رہے، ان کو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آنکھ کا اپنا روزہ ہے، زبان کا اپنا روزہ ہے، کان کا اپنا روزہ ہے۔ کان جب کوئی غیر سے بند کر لیتا ہے، زبان پہ کسی غیر کا ذکر نہیں آتا، آنکھ سے بد نگاہی نہیں ہوتی، یہ اصل روزہ ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر نا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، جو تصوف کے لیے آپ اس کو سوچتے جائیں، آپ کے لیے راہیں کھلتی جائیں گی اللہ کے قرب کی۔ تصوف اللہ کو پانے کا دوسرا نام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کان بند کر لیے جائیں تو جسم کے اندر سے آواز آتی ہے، آپ کبھی اکیلے بیٹھو نا، کان بند کیجئے گا، دیکھیے گا آپ کی باڈی سے نا اندر سے آواز آتی ہے،
اس کے اوپر کئی ممالک کے اندر، دبئی کے اندر کام ہو رہا ہے۔ یہ انر وائس کیا ہے، اندر کی آواز کیا ہے؟ اس کے علاوہ کافی دوسرے بدھ مت کے اندر بھی، ہندوازم کے بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اندر سے آواز کس چیز کی آتی ہے؟ کان بند کر لیں، اپنی باڈی سے آواز آتی ہے زاں زاں کی، یہ کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کان بند کر لے تو باڈی کے اندر سے آواز آتی ہے، کیا ہے؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب کوئی کان بند کر لیتا ہے، یعنی کان بند ہو گئے، اب کسی غیر کی بات نہیں سن رہا، یہ کان کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں، تو اندر سے جو آواز آتی ہے یہ جنت میں حوض کوثر کے پانے کی چلنے کی آواز سنتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگیں جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، بیٹھے آپ زمین پر ہیں، صرف آپ نے ابھی غیروں کے لیے، اغیار سے بچنے کے لیے کان ہی بند کیے ہیں، تو حوض کوثر تک تو پہنچ ہی گئے ہیں۔ جب یہ آنکھیں اور یہ منہ، یہ حواس خمسہ غیروں کے لیے بند ہو جائیں گے، اس کا اثر، زبان ہوگی تو ذکر اس کا ہو، نگاہ ہو تو جلوہ یار کو تکنے کی خواہش رکھی جائے، کان ہوں تو صرف اس کی بات سنی جائے، گوش بند ہو، چشم بند ہو، لب بند، گر نہ بینی نور حق برما بخند۔ جب آپ یہ ساری حواس، یہ ساری چیزیں غیروں کے لیے بند کر دیں گے، جس نے دی ہے اس کی طرف توجہ کر لیں گے۔ ابھی تو کان بند ہوئے تھے، آپ جنت میں پہنچ گئے، حوض کوثر میں پہنچ گئے، جب سب کچھ اس کے لیے بند کر لیں گے، اس کی طرف توجہ کر لیں گے، پھر اب تو جنت میں کوثر تک پہنچے، پھر کوثر والے نبی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ نہیں کہ بندہ روزہ رکھے غیبت بھی کرے، روزہ رکھے لوگوں کو دھوکہ بھی دے، روزہ رکھے لوگوں کے حقوق بھی پامال کرے، ایسے لوگوں کو صرف بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ روزہ لگنا، کہتے نہیں صحیح روزہ لگا پائے، یہ روزہ لگنا ہر ایک کو یہ روزہ نہیں لگتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، حضور، 2 عورتیں ہیں، بڑی بیمار ہو گئی ہیں، روزہ انہوں نے رکھا ہے اور مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ اب تو آپ تو طبیب 2 جہاں ہیں، آپ تو جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج فرمانے والے ہیں، طبیب برحق ہیں، دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں کو جو روزہ لگا ہوا ہے نا، ان کے سامنے پرات رکھو اور اس کو کہو اس کے اندر قے کریں۔ جب ان عورتوں نے الٹی کی، قے کی نا اس پرات کے اندر، تو خون کے ذرات تھے اور کٹی ہوئی بوٹیاں جو ہے وہ پرات کے اندر آ گئیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہو، مردار کھانا ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا، ہاں جی، ہم روزہ رکھ کے غیبت کر رہی تھیں۔ اب یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی، آپ کی نگاہ ناز تھی، آپ نے یہ بتا دیا روزہ ہر ایک کو نہیں لگتا، بیماری والے جو شرعی معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ تو اور بات ہے، لیکن ایسا بندہ تندرست تو پھر روزہ ایسے نہیں لگتا۔ روزہ تب لگتا ہے کہ روزے کا پورا حق ادا نہ کیا جائے، جو روزے کا حق ادا کرتے ہیں اس کو روزہ نہیں لگتا، اور روزہ ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، تم سے کوئی بدتمیزی کرے، گالی دے، لڑنے کی کوشش کرے، تو تم اس کو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ اب اس کے اندر بھی تصوف کے نقطہ نظر سے صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ کہو میں روزے سے ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا روزے سے ہوں کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، گرمی کے اندر آپ اکیلے نہا رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے ایک گھونٹ پانی پی لو، تو خیال آتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں، کوئی سمجھ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا جب یہ ایک روزہ ڈھال ہے، جب تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کی کوشش کرے، کہہ دو میں روزے سے ہوں تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ یعنی جو کہے میں روزے سے ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، اب میں تیری طرف توجہ نہیں کرتا، تو گالیاں دے جو مرضی کر، میں تیری طرف توجہ نہیں کرتا، میں جہاں متوجہ ہوں میری توجہ ادھر ہی ہے، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ مالک کھلاتا ہے، رازق ہے،
جتنا وہ دیتا ہے پھر تانا بھی نہیں دیتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں، اس کی جزا میں ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکوایا، کئی دیگیں پکائیں، اور دیگیں پکانے والے جنات تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک، میں یہ جو تیری مخلوقات ہے نا، اس کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، کچھ کھلانا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ تو سنا ہے نمک کے بارے میں، یہ بات بھی سن لیں. اب کئی دیگیں پک گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب دیکھا کہ بے شمار دیگیں پک گئیں، عرض کی میرے مالک کھانا تیار ہے تیری مخلوق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مچھلی بھیج دی کہ اس کو کھلاؤ. اب وہ جنات ساری دیگیں انڈیل انڈیل کے مچھلی کے منہ میں ڈال رہے ہیں، وہ کھائے جا رہی ہے. سارا کھانا ختم ہو گیا، ایک مچھلی نے سب کچھ کھا لیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس مچھلی سے کہ تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ وہ عرض کرنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، جتنا آپ نے مجھے لقمہ کھلایا ہے نا، لقمہ، اس سے بڑا 3 گنا روزانہ میرا رب مجھے لقمہ کھلاتا ہے. یعنی جو کچھ آپ نے مجھے کھلایا ہے اور میں کھا کے ابھی تک تو میرا حلق ہی تر نہیں ہوا. اور آپ کہتے تھے اتنا بنا لیا. وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ دیتا ہے. اور اگر اس کے حکم پر کوئی روزہ رکھتا ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیں سحری میں کتنے چیزیں ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں افطاری میں آپ کو وہ نعمتیں میسر آتی ہیں جو کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کے لیے کوئی کھانے پینے سے رک جائے، اتنی نعمتیں دیتا ہے. اور جو پھر ان کے لیے ساری زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کے مستاق رہتے ہیں، ان کی عظمتیں اور شانیں کیا ہوں. اللہ ہم سب کو روزے بہتر فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح اور شب بیداری میں اللہ ہمیں لذت نصیب فرمائے. یہ چند سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، بلڈ نکلوایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے کیا کہا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ روزے سے ہے اور ایمرجنسی کسی کو بلڈ دینا پڑ جاتا ہے تو روزے کی حالت میں عطیہ خون بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ڈاکٹر سے تصدیق کروا لیں کہ خون دیتے ہوئے کہیں آپ کی ہی جان نہ چلی جائے اور کمزوری کا احساس نہ ہو جائے. تو لہٰذا عطیہ خون بھی دیا جا سکتا ہے. مریض کو کمزوری لاحق نہ ہو تو وہ خون بھی دے سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک کر سکتے ہیں. مسواک منع نہیں ہے روزے کی حالت میں، جس لکڑی کا بھی ہو، جس ذائقے کا بھی ہو، مسواک کیا جا سکتا ہے. مگر ٹوتھ پیسٹ کے اندر ذرات ہوتے ہیں اور وہ حلق سے نیچے اترتے ہیں، اس سے روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ ڈنٹونک یا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، مسواک استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، پہلے جو فقہا تھے انہوں نے لکھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن موجودہ دور میں جتنے فقہا ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کے بورڈ سے جا کے رابطہ کیا، تجربہ کیا. آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں. آنکھ میں دوائی ڈالیں تو اس کا اثر حلق میں اور منہ میں موجود ہوتا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی نہ ڈالی جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ کان میں دوائی اس صورت میں ڈال سکتے ہیں کہ اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو. جس آدمی کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو کان میں جیسے دوائی ڈالیں گے وہ سیدھا معدے میں جائے گی. تو لہٰذا جن کے پردے پھٹے ہوئے نہ ہوں وہ کان کی تکلیف میں دوائی ڈال سکتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جن کا پردہ پھٹا ہوا ہو اگر وہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح انہیلر، جن کو دمے کی تکلیف ہوتی ہے، انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وکس
کی بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل، روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹا جا سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ سو جائے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ختم ہو جائے؟ بالکل ختم نہیں ہوتا، نہ ہی روزے کے اجر میں کمی ہوتی ہے، وہ اٹھ کے فوری غسل کرے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا گناہ ہوگا۔ البتہ جس پر غسل واجب ہو جائے تو وہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، اور ناک میں پانی بہانا، یہ نرم ہڈی تک پانی جائے، اور تیسرا پورے جسم پہ اتنا پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ لیکن جب آپ یہ روزے کی حالت میں پاک ہونے کے لیے غسل کریں گے تو اس وقت آپ غرارہ نہیں کریں گے، یہ جو حلق ہے یہاں تک زیادہ پانی نہیں گزاریں گے، کہیں نیچے چلا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں غسل کرنا یہی ہے کہ آپ ایسے معمول کے مطابق کلی کریں، اور جناب والا ناک میں پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیں۔ زیادہ کوشش نہ کریں پانی چڑھانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ فاسد ہو جائے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں کسی پر سوتے ہوئے غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے روزے کے اجر میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں صوم و صلات کی پابندی نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اپنے مالک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔